بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ میرے سارے ویورز بہن بھائی سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، بہت ساری خوشیاں دے اور آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں دے اور ڈھیر سارا برکتوں والا رزق دے۔ وظیفہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ وظیفہ بالکل آسان ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن آپ کی جو حاجت ہوگی، جو آپ کی دلی تمنائیں ہوں گی، انشاءاللہ سے انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ آپ نے کرنا کس ٹائم پہ ہے، کس وقت ہے، کیونکہ میں وہ وقت جو ہے وہ سٹارٹنگ میں بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو ساری ویڈیو سننے کے سے بہتر ہے کہ آپ فرسٹ میں ہی ٹائم جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔ یہ وظیفہ تہجد کی نماز کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ وظیفہ بالکل آسان ہے، وظیفہ بالکل مشکل نہیں، بس آپ کے لیے اٹھنا مشکل ہوگا کیونکہ اس وقت بہت میٹھی میٹھی نیند آئی ہوئی ہوتی ہے تو کسی کو بھی اٹھنے کا دل نہیں کرتا، لیکن جو بندہ اٹھ بیٹھا اور دلی محبت سے تہجد کی نماز ادا جس بندے نے کر لی تو یقین مانے سمجھے کہ وہ تو گیم جیت گیا۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے تہجد کی نماز لازمی ادا کرنی ہوگی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی تہجد کی نماز اپنی پابندی سے ادا کی، لیکن ایک نماز صرف اور صرف انہوں نے اس لیے چھوڑی کہ اگر ایک نماز بھی ہم نے نہ چھوڑی تو ہماری جو امت ہے اس کے اوپر یہ والی نماز بھی فرض کی جائے گی۔ اس لیے انہوں نے ہمارے لیے ایک نماز تہجد کی قضا کر دی، چھوڑ دی، صرف کہ ان کے اوپر فرض نہ کی جائے۔ اگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ہماری نیند کے لیے، ہمارے آرام کے لیے ایک نماز کو چھوڑا کہ میری امت جو ہے وہ اپنی نیند پوری کرے گی یا آرام کرے گی۔ دیکھیں ہمارے نبی پاک ہمارے لیے کیا کیا سوچتے رہے۔ اگر ہم پوری زندگی بھی تہجد کی نماز ادا کریں گے تو یقین مانیں آپ کسی میدان میں بھی ہار نہیں سکتے۔ انشاءاللہ سے آپ کے غیبی مدد ہوگی اور اللہ کی طرف سے ہوگی اور کسی میدان میں بھی آپ کی ہار نہیں ہوگی۔ بے شک آپ کا پورا خاندان بھی دشمن ہوگا تو یقین مانیں اس وظیفے سے اور اس نماز سے آپ کی کبھی بھی ہار نہیں ہو سکتی، ہمیشہ کے لیے آپ کی جیت ہوگی۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے درود شریف جو ہے، جب بھی میں بتاتی ہوں تو میں درود ابراہیم بتاتی ہوں کیونکہ درود ابراہیم جو ہے وہ نماز کے لیے کیوں اہم کیا گیا، وہ اس لیے کہ یہ والا جو درود پاک ہے، سب درود پاک کی تو بہت زیادہ طاقت ہے اور بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، لیکن یہ درود پاک میرے اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے یہ نماز کے لیے بھی فرض کیا گیا۔ اور یہ درود شریف آپ لازمی پڑھا کریں۔ یہ درود شریف پڑھنے میں کوئی اتنا ٹائم تو نہیں لگتا، لیکن کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، لیکن پڑھ لیں کوئی سا بھی درود شریف اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، کوئی ایشو والی بات تو نہیں، لیکن اگر یہ درود پڑھ لیں تو یقین مانیں کہ کچھ اور ہی بات ہوتی ہے۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے کہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہوگا 11 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ، ان دونوں میں سے آپ ایک جو ہے وہ سلیکٹ کر لیجئے گا۔ آپ نے یہ کرنا ہوگا، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ الصمد کا ورد شروع کر لینا ہے۔ یہ ورد آپ نے پڑھنا ہوگا 2100 مرتبہ۔ 2100 مرتبہ آپ نے یہ ورد پڑھنا ہے اور اینڈ پہ آپ نے ایک مرتبہ صرف اور صرف پڑھنا ہوگا سورۃ الفتح، ٹھیک ہے؟ سورۃ فتح آپ نے پڑھنی ہے۔ یقین مانیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا پاورفل وظیفہ اور اتنی اس وظیفے میں طاقت کہاں سے آ گئی ہے۔ میں کیسے آپ کو تسلیاں دوں، بس آپ یہ میرے بتائے گئے طریقے کے مکمل کریں۔ یقین مانیں آپ کو چند دن ہی ابھی لگیں گے، 2 یا 3 دن ابھی ہوں گے اور یقین مانیں آپ کی دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ بس ایک بار آپ کر کے تو دیکھیے، کبھی پورا خاندان بھی آپ کا دشمن ہوگا نا تو آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ بس آپ ایک بار یہ کر کے دیکھیں، میرا خود کا آزمایا ہوا یہ وظیفہ ہے، میں نے خود یہ وظیفہ آزمایا ہے اور اللہ کا شکر ہے
جس کو میں نے بتایا ہے اس نے اس وظیفے سے فائدہ پایا ہے اور دلی مرادیں پوری کی ہیں۔ اور آپ بھی، میں چاہتی ہوں، مجھے ایک سسٹر نے بہت مجبور کیا کہ آپ ایسا کریں، یہ وظیفہ آپ نا ساری دنیا کو ہی بتا دیں کہ جو بھی دکھی انسان ہوگا ان کو بھی اس وظیفے سے فائدہ ہو سکے، کیونکہ ہم جو فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کیوں نہ ہمارے سب بہن بھائی جو دکھی ہیں، جو پریشان ہیں، مالی حالات کے لیے پریشان ہیں، وہ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بس آپ نے جس طریقے سے میں نے بتایا ہے، یہ اگر میں اول درود شریف بتاؤں گی تو آخر میں اگر میں نہیں بھی کہتی تو بھی آپ نے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ وظیفے کے بعد بھی اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہوتا ہے جو سٹارٹنگ میں پڑھنا ہوتا ہے، اتنی کانٹینٹ میں ہی آپ نے اینڈ پہ بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہوگی، اور دوسری بات جو نصیحت ہے میری کہ رزق کو ضائع نہ کیا کریں۔ رزق جو ہے، جب بھی آپ دسترخوان کو بچھائیں تو یقین مانیں دسترخوان ایک تو آپ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، تاکہ جو چیز بھی آپ کی جو روٹی کے تھوڑے تھوڑے سے پیس ہوتے ہیں، ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ اگر گریں یا پھر چاول گرے، کوئی بھی چیز اگر اس دسترخوان پر گرے تو وہ اتنا دسترخوان صاف ہونا چاہیے، فریش ہونا چاہیے کہ آپ وہاں سے اٹھا کے وہ چیز کھا سکیں۔ اگر یہ آپ ساتھ یہ ٹوٹکا بھی کریں، یقین مانیں کہ آپ نا یہ اپنے رشتہ داروں کو بتانے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا اچھا پاورفل وظیفہ ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو بتائیں تاکہ ان کا بھی دکھ دور ہو سکے۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل کو لازمی دبایا کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک بہت جلد پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔